أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی، آپ کی عبادتیں کیسے ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ ازواج مطہرات سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا تذکرہ فرمایا، تو ان کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے سامنے ہماری اپنی عبادتیں تو بہت کم ہیں۔ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہم ابھی بہت کمزور ہیں عبادتوں میں۔ تو ان میں سے ان تمام افراد نے اسی جگہ پر یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد سے ہم بہت زیادہ عبادت کریں گے۔ تو ایک نے کہا، انی اصلی اللیل ولا انام، آج کے بعد سے میں ہر رات نمازوں میں گزاروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، نیند کو مکمل طور پر چھوڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا، انی اما انا فاصوم الدہر ولا افطر، کہ آج کے بعد سے روزانہ دن میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا اور کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا، اما انا فاعتزل عن النساء ولا اتزوج، اور میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی زندگی میں کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ اس طرح سے ہم اپنی عبادتوں کے لیے وقت زیادہ دے سکیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے ہم آپ کی عبادتوں کے برابر عبادت کر لے جائیں گے۔ یہ تینوں افراد یہ وہاں عہد کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے ہیں۔ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 افراد کے بارے میں خبر دی، تو آپ نے فرمایا انہیں بلایا جائے، بلائیے ان تینوں کو۔ وہ تینوں آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، انتم الذین قلتم کذا و کذا، ابھی تمہیں لوگ آئے تھے میرے گھر پر اور تمہیں لوگوں نے ایسی باتیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا، نعم یا رسول اللہ، ہاں ہم ہی لوگ تھے، اور ہم نے آپ کی عبادتوں کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اور زیادہ عبادت کریں، بہت عبادت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میری عبادت کیسی ہے، میں کس طرح کی عبادت کرتا ہوں۔ اما انا فاقوم اللیل وانام، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ واصوم وافطر، دن میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ روزانہ روزہ نہیں رکھتا، کچھ ایام ہیں جن میں روزہ رکھتا ہوں، بقیہ ایام بغیر روزے کے گزارتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
اور یہ ساری عبادتیں کرتے ہوئے میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں نکاح سے بھاگتا نہیں ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میری عبادت۔ آپ رات میں کچھ دیر عبادت کرو اور پھر اپنے جسم کو آرام پہنچاؤ۔ سونا یہ عبادت کے خلاف نہیں ہے، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے لیٹ جانا، آرام کر لینا، یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے آپ کی عبادتوں میں کوتاہی یا کمزوری نہیں آئے گی۔ جتنا وقت آپ کو مل سکتا ہے اتنی عبادت کیجیے، باقی آرام کر لیجئے، تاکہ کل صبح فجر کی نماز کے لیے آپ تر و تازہ ہو کر، نشیط ہو کر گھر سے باہر نکلو، اور پھر صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر والوں کے لیے، گھر کے افراد کی تربیت کے لیے، ان کے غذا کے لیے آپ محنت کرو۔ راتوں میں جاگتے رہو گے تو دن میں کام کہاں سے کرو گے؟ گھر والوں کی ذمہ داریاں کیسے نبھاؤ گے؟ وہ بھی عبادت ہیں۔ بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، ان کی ضرورتیں مکمل کرنا، یہ بھی عبادت ہیں۔ رات میں جاگ کر عبادت کرنا چاہو گے اور دن میں جو فرض عبادت ہے تم اس سے کوتاہی کرنے لگ جاؤ گے۔ آپ نے کہا میں کبھی روزے سے رہتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ ہمیشہ روزہ رہنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی صبح ہو فجر سحری میں اٹھو، سحری کر لو، مغرب آ جائے افطاری کر لو، پھر سحری کا وقت آ جائے سحری کر لو، مغرب میں افطاری کر لو، یہ طریقہ میرا نہیں ہے۔ یوم الخمیس کو، جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں، یوم الاثنین پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں، ہفتے کے باقی ایام بغیر روزے کے رہتا ہوں۔ ایام میں بھی جب 13، 14، 15 چاند کی 3 تاریخیں آتی ہیں تب میں 3 روزے رکھتا ہوں، باقی دن بغیر روزے کے رہتا ہوں۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور بغیر روزے کے رکھنے، بغیر روزے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حلال غذا کھانے کی وہ طاقت دیتا ہے۔ ان حلال غذا کے استعمال کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی روزی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی اسلام کا شعار ہے، اس لیے کہ اس سے انسانی نسل بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے بعد وہاں بیوی بنائی، حوا علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو جو اہمیت دی ہے کہ جس سے پھر دنیا کی ساری نسلیں تیار ہوئی ہیں، بھلا اگر میں یہ سنت بنا لوں کہ نکاح نہ کریں تو ایسی صورت میں پھر میری امت کہاں رہے گی؟ میری امت میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ آپ تربیت کس کی کرو گے؟ آپ کس کو اچھا بناؤ گے؟ جب اولاد نہیں ہوگی تو نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کہاں سے کرے گی؟ اولاد ہو یا آپ کے لیے دعائیں کریں، اولاد ہو یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو یہ بات سمجھا دی۔ عبادت اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے میں کرتا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میری عبادت کے مقابلے میں آپ کی عبادت اب کم ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے آگے بڑھ کر زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ جتنا طریقہ میں نے بتایا ہے بس وہی طریقہ آپ کو اپنانا ہے۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہو بہو آپ کی عبادتوں کی کاپی کر لیا کرتے تھے۔ جیسے دیکھتے ویسا کرتے، جیسے سنتے ویسا عمل کرتے، نہ اضافہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، کیونکہ اضافہ اپنی طرف سے کرنا پڑے گا اور کمی یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنی پڑے گی۔ نبی کی سنتوں کو کم کرنا یہ بھی غلط، اور نبی کی سنتوں میں یہ کہہ کر یہ سمجھ کر ملا دینا کہ نبی نے چھوڑ دیا تھا، انہیں نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے ہم کریں گے، یہ بھی غلط۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جو عبادت صحابہ نے نہیں کی ہے وہ عبادت آپ نہ کریں۔ جو عمل جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ عبادت آپ نہ لائیں ادھر سے ادھر سے،
آپ کو نئی عبادتیں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادتیں ہمارے پاس اتنی ہیں، نمازوں سے متعلق، نوافل سے متعلق، روزوں سے متعلق، ذکر و اذکار سے متعلق، آپ انہی کی پابندی کر لیں تو ایک تو عبادتیں بھی ہو جائے گی، اس کا ثواب، دوسرا نبی نے جتنا بتایا ہے اتنا عمل کیا، اس کا بڑا ثواب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جتنا دے اتنا لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، جتنا دے اتنا لے لو، زیادہ ادھر سے ادھر سے جمع کرنے کی اور لینے کی، اسلام میں داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان تو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں جب ادھر ادھر کی قومیں جو الگ الگ دین کو ماننے والے افراد تھے اسلام میں داخل ہوئے، تو آنے کے بعد اپنے دین کی، اپنے پرانے طریقے کی جو عبادتیں ہوا کرتی تھی وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد وہ عبادتیں کرنے لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں داخل تو ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، حج کرنے لگے، لیکن ساتھ میں دن اور رات میں کچھ ایسی عبادتیں بھی کرنے لگے جو عبادتیں وہ پہلے کیا کرتے تھے، جو عبادتیں کفر کی حالت میں کیا کرتے تھے، جو عبادتیں وہ دوسرے دین پر رہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ آدمی کی بچپن سے جو عادتیں ہوتی ہیں وہ مٹنا بہت اس کے لیے وقت لگتا ہے، تو انہیں اس کا شوق رہا، وہ شوق کے حساب سے عبادتیں کرنے لگے۔ اب چونکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ طریقے اپنانے لگے تو لوگوں کو لگا کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان یہ کام کر رہے ہیں، چلے یہ مسلمانوں کا کام ہے، اسلام کا عمل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دین کے اندر، دین اسلام میں لوگوں نے بدعت و خرافات کا انبار لگا دیا۔ دین میں بدعات کا، خرافات کا، رسم و رواج کا اتنا بڑا انبار، اتنی زیادہ اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ مسلمان کو آج یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور اس میں بدعت کیا ہے۔ اگر صحیح نماز مجھے پڑھنی ہے تو میں کیسے پڑھوں؟ کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے؟ آج مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے باہر کی چیزیں اسلام کے اندر کثرت سے داخل کر دی، اور یہ کام سب سے زیادہ جن لوگوں نے کیا ہے، یہ کام سب سے زیادہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ دنیا کی ایسی بدنصیب جماعت ہے، دنیا کا ایسا بدنصیب فرقہ ہے جس نے ساری زندگی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخیاں کی، جس نے ہمیشہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، معاویہ بن ابی سفیان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ایسے لوگوں کے خلاف ہمیشہ اپنی زبانوں کو ناپاک کرتے رہے۔ آج دنیا میں جتنی بڑی بدعات آپ کو نظر آتی ہیں، ان ساری بدعات کے پیچھے یہ اس قوم کا ہاتھ ہے، ساری بدعات کے پیچھے اس قوم کا ہاتھ ہے۔ جتنی بری بدعتیں مسلمانوں کے اندر نظر آئے گی سب کی شروعات ان لوگوں نے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، آخری نبی، خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ 63 سال کی عمر یہ آپ کی وہ مختصر سی زندگی تھی، جن میں سے 40 سال کا عرصہ نبوت سے پہلے گزر گیا۔ 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد کی زندگی رہی، اور یہ 23 سال کی زندگی دنیا کے ہزاروں سال کے لیے نمونہ بن گئی۔ یہ 23 سال کی زندگی دنیا کے ہزاروں سال کے لیے، ساری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ نبی کی زندگی کو پڑھیے، تجارت کیجئے، نبی کی زندگی کو پڑھیے، گھر بسائیے، نبی کی زندگی کو پڑھیے، عبادتیں کیجئے،
نبی کی زندگی کو پڑھیے، سفر کیجئے، نبی کی زندگی کو پڑھیے. اب دنیا کے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو سیاست بھی کرنی ہے، صحافت کا کام بھی انجام دینا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، معاملات کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، سب کام کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی. اگر آپ نبی کی زندگی پڑھ کر یہ کام کریں گے تو حقیقت میں آپ کو اندازہ ہوگا اس زندگی میں کتنی خوبصورتی ہے، اس زندگی میں کتنی کامیابی ہے، کتنا مزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ سے محبت، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. لیکن محبت کیسے ہونی چاہیے؟ نبی سے محبت ہر مسلمان کو ہے. نبی سے محبت کا اظہار ہر مسلمان کرتا ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے یہ کہا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت کا وہ اعتراف کر رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے نقش قدم پر ہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے. تو ظاہر سی بات ہے نبی سے محبت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب کہ نبی نے فلاں پگڑی پہنی تھی، میں نے پہن لیا. نبی فلاں جگہ گئے تھے، میں چلا گیا. نبی نے ایسی تسبیح ایسے کیا تھا، میں نے وہ کر لیا. نبی نے سرما لگایا تھا، میں نے سرما لگا لیا. کچھ ایسی عبادتیں، ایسے طریقے جو ہم نبی کی سیرت سے نکالتے ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کی سنتوں پر ہم نے عمل کر لیا ہے. نبی کی سنت کا مطلب زندگی کے تمام اعمال میں آپ کی پیروی، شکل و صورت میں، لباس میں، اسی طرح سے عبادتوں میں، تجارتوں میں، سیاست میں، لین دین میں، معاملات میں، زندگی گھریلو مسائل میں، تمام مسائل میں نبی کی پیروی کرنا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، عربی شاعر نے، ان المحب لمن يحب مطیع، ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ انسان اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے. آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے فرما بردار ہونا چاہیے. اور نبی کی فرما برداری کیا ہے؟ نبی کی فرما برداری ہے نبی نے جس طرح سے ہمیں دین دیا ہے اس کو اسی شکل میں محفوظ کر کے اپنے بعد والوں تک پہنچاتے رہنا. وہ امانت ہے جو نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت. لوگوں گواہ رہو، کیا میں نے تم کو نبی کا، اللہ کا پیغام مکمل طور پر نہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا نعم قد بلغت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اس کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا ہے. لہذا اب اس دین کے اندر نئی چیز کا اضافہ یہ نبی سے محبت کا اظہار نہیں ہے. اس دین میں نئی چیز کا اضافہ یہ نبی سے محبت کا اظہار نہیں ہے. میں نے شروع میں جو واقعہ سنایا تھا، 3 افراد آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کل سے آئندہ زیادہ عبادت کریں گے. آپ نے منع کر دیا، آپ نے منع کر دیا. کیا کہا تھا؟ ایک نے رات بھر نماز پڑھوں گا. نماز پڑھنے میں کیا خرابی ہے؟ رات بھر پڑھنے میں کیا خرابی ہے؟ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوگی، زیادہ ثواب. ذکر و اذکار ہوں گے، زیادہ ثواب. سجدہ ہوگا، زیادہ ثواب. وہ صحابی رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، رات بھر نماز نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ میں رات بھر نہیں پڑھتا ہوں، میں رات بھر نہیں پڑھتا ہوں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. کیا ہوتا ہے روزے میں؟ روزے میں زبان محفوظ، آنکھیں محفوظ، حلال چیز اور پیٹ محفوظ. صبح سے لے کر شام تک اللہ اللہ کرتے ہوئے ہر طرح کے جرائم سے، گناہوں سے محفوظ. سحری کرو وہ برکت، افطاری کرو اس کی برکت، اس کی دعائیں مقبول. اتنا نیک عمل ایک صحابی ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمیشہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمیشہ میں نے بھی نہیں رکھا ہے.
میں نے نہیں رکھا ہے۔ ایک نے کہا میں عورتوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کریں گے یہ خاندان اس میں مصروف ہو جائیں گے، اس میں مصروفیت کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، وہ بھی کرو، کیونکہ میں بھی نکاح کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ جب وہ عبادتیں جو صحیح تھی، نماز، روزہ اور یہ اس طرح کے یہ عبادتیں بالکل صحیح تھی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، پھر بھی آپ نے حد سے تجاوز کرنے سے منع کر دیا، تو اب وہ عبادتیں جو غلط ہیں، وہ طریقہ جو غلط ہے، اس کو اگر کوئی عبادت کہہ کر اسلام میں داخل کریں، بھلا وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میری مراد یہاں پر میلاد النبی ہے۔ اب چند دنوں کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے گی۔ ابھی سے ہمارے شہر کا نقشہ بدلنے لگا ہے، جگہ جگہ الگ الگ قسم کے مناظر دکھائی دینے لگے ہیں۔ اب ایک شور شرابے کا ماحول ہونے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی پیشانی پر پٹیاں باندھے، ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اور شور مچاتے ہوئے گلی میں، نالیوں میں ادھر سے ادھر پھرتے رہنے والے ہیں، چیخو پکار کریں گے، اور دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ بچے سب نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بزرگان دین نبی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سب رات میں 2-2 بجے تک جو قوالیاں نعتیں لگا کر بڑے بڑے چوراہوں کو بند کر کے 2-2 بجے رات تک ڈی جے بجا رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے۔ رات میں 2 بجے تک نبی کی محبت کا اظہار، پورے محلے والوں کے لیے سر درد۔ اگر یہ پوچھا جائے کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ اگر ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ اس کی تاریخ معلوم کر لیں کہ میلاد منانے کی جو شروعات ہوئی ہے، کیا کسی حدیث میں کسی کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جو آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا، نبی بنائے جانے کے بعد 23 مرتبہ آیا ہے، تو اتنے دنوں تک، کیا اتنے سالوں میں کبھی آپ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس طرح سے لوگوں کو لے کر، صحابہ کو لے کر، بچوں کو لے کر، حسن حسین نوازوں کو لے کر، ان کے پیشانیوں پر پٹیاں باندھ کر، ہاتھوں میں جھنڈیاں دے کر پورے مدینے کے گلیوں میں گھمایا کرتے تھے؟ پتہ چلے گا یہ کہیں نہیں ہوا ایسا۔ نہ ابوبکر صدیق نے کیا، نہ عمر فاروق نے کیا ہے، نہ عثمان غنی، اور تو اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کیا، جن کو آل بیت کا سردار سمجھا جاتا ہے، آل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، علی سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، میلاد النبی میں یا محمد یا علی، یا محمد یا علی، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنی زندگی میں خلافت سے پہلے کیا، نہ جب خلیفہ بنے 5 سال کبھی انہوں نے یہ کام کیا، نہ کروایا۔ نبی کے وہ نواسے جن سے نبی کو بے انتہا محبت تھی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کبھی بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حسن اور حسین ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ کام کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا انہیں نبی سے محبت کا اظہار کرنے کا شوق نہیں تھا؟ یا نعوذ باللہ ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیوں کام نہیں کیا انہوں نے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، وہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہوگا، وہ کام یہ صحابہ کیوں کریں گے؟ جو کام نانا نے نہیں کیا، وہ یہ نواسے حسن حسین یہ کیوں کریں گے؟ جو کام سسر نے نہیں کیا، وہ کام داماد علی کیوں کریں گے؟ جو کام سید المرسلین نہ کریں، وہ خلفائے راشدین کیوں کریں گے؟ اور آگے جانے کے بعد آپ 4 اماموں کو دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 اماموں کی پوری زندگی آپ پڑھ ڈالیں، کبھی بھی ان 4 اماموں نے یہ کام نہیں کیا۔ نہ انہوں نے خود کیا، نہ ان کے شاگردوں نے کیا، نہ انہوں نے کسی کو یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، میلاد میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جھنڈیاں لے کر اور گلیوں کو سجا کر، گھروں کو سجا کر، روڈوں پہ کیوں نہیں نکلتے، تو ہم کہیں گے میرے نبی نے نہیں کیا تھا، حسن حسین نے نہیں کیا تھا، علی نے نہیں کیا تھا، 4 اماموں نے نہیں کیا تھا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا تھا۔
اگر یہ کام اچھا ہوتا تو یہ لوگ کرتے، انہوں نے چھوڑا ہے تو ہمیں بھی چھوڑنے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ جب انہوں نے نہیں کیا ہم نہ کہیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں نہیں کرنے میں ثواب ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ کرنے میں آپ گنہگار ہوں گے، یہ کرنے میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ لوگوں نے ابھی عیدوں کی عید، میلاد کی عید کو بنا دیا۔ دیوبند کے ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اس کے بانیین میں سے ہیں، دیوبند کے مؤسسین میں سے۔ ان کے اپنے کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر باقاعدہ میلاد کی شروعات کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری میں عراق کے اندر اربیل کا جو گورنر تھا، جس کو ملک مظفر کہا جاتا ہے، ابو سعید کوکبوری، اس نے اس کی شروعات کی تھی۔ یہ کون تھا؟ کہتے ہیں یہ شیعہ تھا۔ اور اس وقت جو وہاں حکومت ہوا کرتی تھی، خلافت ہوا کرتی تھی، وہ فاطمی خلافت، اور فاطمی خلافت یہ شیعوں کی تھی۔ اس نے شروعات اس طرح سے کی، سفر کی 1 تاریخ سے ہی، ماہ سفر سے ہی، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ماہ سفر سے ہی باقاعدہ شہر کے باہر ایک بڑے میدان کا انتخاب ہوتا تھا۔ جیسے میلے کے لیے بڑے میدان کا انتخاب ہوتا ہے نمائش کے لیے، ویسے ایک بڑے میدان کا انتخاب ہوتا تھا، اور بڑے میدان میں ٹینٹ لگائے جاتے تھے، قبے بنائے جاتے تھے، لائٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ، وہاں پر وہ کمکمے، وہ چراغیں لگائی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر ناچنے والے، گانے والے، عورتیں ہیں، ڈھول بجانے والے، یہ سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور لوگ ڈھول بجاتے تھے، عورتیں ناچتی تھی، گاتی تھی، اور یہ ابو سعید کوکبوری، یہ جو گورنر تھا یہ، اور اس کے اپنے درباری، اس کے اپنے ساتھی، وہ ذرا رات کے وقت میں وہاں پہنچ جاتے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یا بیٹھ کے سکون سے دیکھ رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، گانجے پی رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ ختم ہو جاتا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ جب ربیع الاول کی 10 تاریخ آ جاتی، 12 سے 2 دن پہلے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بکریاں، گائیں، اونٹ، اس طرح کی ایک بڑی تعداد میں وہ لے کر آتا، اور روزانہ وہاں پر ان کو ذبح کر کے وہ ناچنے گانے والے جنہوں نے 10-20 دن جو یہ کام کیا ہوا ہے، ان سب کو رات بھر دن بھر کھلاتا رہتا، اور کہتا کہ میرے نبی کا میلاد ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ آ رہی ہے، میرے نبی کا میلاد ہے، اب میلاد کی خوشی میں یہ کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے۔ کھلانے کی شروعات کس سے کیا؟ یہ ناچنے گانے والوں سے۔ یہ رسم کی شروعات کس نے کہاں سے کیا؟ یہ ناچنے گانے والوں کے ذریعے۔ آج تک بھی آپ دیکھیں 1400 سال، 1450 سال ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے عید الفطر میں ڈھول بجائے ہیں؟ کبھی عید الاضحیٰ میں ناچتے گاتے ہوئے آپ عید کے میدان پر گئے ہیں؟ نہیں گئے۔ 1450 سال ہو گئے، ہر سال یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی مسلمان عید کے عیدگاہوں پر عید کے لیے نہ ڈھول بجا کر جاتا ہے، نہ گانے گاتا ہے، نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ جوان، نہ کوئی، سب انتہائی سکون سے، اطمینان سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ الفاظ دہراتے ہوئے جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ لیکن یہ عید جس کو عید میلاد کہا جاتا ہے، جب یہ آتی ہے تو آپ دیکھیں شہر کے اندر کیسے تماشا ہوتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں شور شرابے کرتے ہیں۔ شروعات اس کی جیسے ہوئی تھی آج تک وہ اسی حالت میں ہیں، ناچ گانے سے شروعات ہوئی، آج تک وہ ناچ گانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی کی پیدائش پر خوشی ہے، نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار یہ طریقے سے، اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی خوشی، محبوب کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ناچ کر، گا کر۔ ناچنا نبی نے حرام کہا، گانے سے نبی نے منع کیا، شور شرابے سے نبی نے روکا ہے، فضول خرچی سے نبی نے منع کیا ہے۔ نبی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، نبی کی پیدائش کے دن وہ کاموں کا کرنا
بھلا یہ مسلمان کے لیے کیسے زیبا دیتا ہوگا؟ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج تک بھی مسلمان ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے نام پر، نبی کے میلاد کے نام پر کیا جانے والا یہ برا عمل مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو جائے۔ وہ علماء جو اس کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ وہ عوام، وہ مالدار لوگ، وہ بڑے بڑے افراد، وہ اہل ثروت، اہل مناصب جو میلاد کی تشہیر کے لیے اپنا کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان سب کے مال کے بارے میں کل قیامت میں پوچھے گا۔ اللہ انہیں حلال جگہ پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے محبت میں نبی کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔